ٹھیک ہے بیٹا, اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا, اتنی اچھی تیاری کر کے آئے آپ ماشاءاللہ, بالکل ایزی ہو کر آپ نے جوابات دینے ہیں, پریشان نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ تیار ہیں؟ نام بتائیں اپنا, مائک میں ذرا زور سے بولیں. محمد انس. محمد انس. آپ اپنا نام بتائیں بیٹا. محمد حمزہ. محمد حمزہ. آپ آئے ہیں کون سے اسکول سے؟ الازہر اسکول آف ماڈرن ایجوکیشن. الازہر اسکول سے ہیں. تو سوالات آپ تیار ہیں سیشن کے لیے؟ جی. پہلا سوال آپ سے ہے کہ اسلام کے شدید ترین دشمن امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ غزوہ بدر میں یہ واقعہ ہوا تھا. امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت بلال کی نشاندہی پر انصار نے قتل کیا. جواب درست ہے جی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تو کیا شان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا جب ذکر آتا ہے تو بندے کو ویسے ہی ایک عشق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ عاشق ہو تو ایسا ہو اور کیسے محبت کی جائے اور اس انداز میں محبت کی جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام آتے ہی دل میں ویسے ہی ایک محبت اور الفت کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ہیرو ہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت کی, ساری زندگی اپنا سب کچھ قربان کیا. یہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کو فالو کرنا ہے, ان کی تقلید کرنی ہے, ان کو پڑھنا ہے میرا بیٹا. بہت شکریہ. دوسرا سوال آپ کا پہلا سوال آپ کا بڑا اچھا جواب آپ نے دیا. دوسرے سوال آپ کی طرف دوسرا لے کر آ رہا ہوں. ابو جہل کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد جب غزوہ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا گیا تو اس کا سر کہاں لے جایا گیا, اور اس موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور کیا کہا؟ اور کیا عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ حاضہ, اور اس کا ترجمہ بتا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے. جواب درست ہے جی, بالکل درست, بالکل درست. ابو جہل کیونکہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا گستاخ تھا تو تمام صحابہ کو یہ تکلیف ہوا کرتی تھی کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا تو صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور بڑے تو بڑے بچے بھی اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کہیں یہ ملے اور ہم اپنے نبی کا بدلہ لے لیں. تو پھر یہ غزوہ بدر میں سامنے آیا. اس وقت جو ہے دو ننھے منھے صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو وہ ہے گستاخ کون جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے بچوں نے حملہ کر کے حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن اتار دی. تو ہمیں اپنے نبی سے عشق میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. نبی علیہ السلام کی سنتیں, نبی علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے, وہی ہمارے اصل ہیرو ہیں, انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. بہت زبردست, آپ کے دونوں جوابات بالکل درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعزاز جو کسی بھی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عورت ہے جن پر اسلام کی حقیقت سب سے پہلے روشن ہوئی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی. کیا بات ہے جی, زبردست. پہلی خاتون جنہوں نے نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں اور اسلام کی حقیقت سب سے پہلے ان پر روشن ہوئی اور آپ علیہ السلام کی تصدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. 10 رمضان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی طاہرہ کہلایا کرتی تھیں, لوگ ان کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں اور سب سے زیادہ وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا. بہت اچھے بیٹا, بہت اچھے. اچھا, چوتھا سوال آپ کی طرف بیٹا یہ آ رہا ہے کہ حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا روایت مروی ہے ان سے؟ حضرت حسن بن مالک نے کیا فرمایا؟ حضرت حسن بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. یہ حضرت حسن بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے نبی علیہ السلام سے اور نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اپنے نواسوں سے, حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے. اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کا جزو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچے معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھے بیٹا, 4 سوالات کا جوابات آپ بہت اچھے طریقے دے چکے. اب ہم نیشنل ایشوز کی طرف آتے ہیں, نیشنل ہیروز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے نشان ادر بیٹا کس سپاہی کو دیا گیا تھا؟ کیپٹن سرور شہید. درست جواب ہے جی, کیپٹن سرور شہید
کو سب سے پہلے نشان حیدر دیا گیا تھا. یہ ہمارے پاک فوج کے وہ جوان، وہ ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ بارڈرز پر موجود رہے، اس ملک کا دفاع کرتے رہے. تو ہمارے نیشنل ہیروز وہ ہیں اور ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے ملک کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنی ہے. یہ پیغام سب کو یہ جا رہا ہے ان سوالات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کا جو پہلا سلسلہ 5 سوالات کا مکمل ہوا، اس میں 5 کے 5 جوابات آپ نے بالکل درست دیے اور اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. سر ریپڈ فائر کی طرف جائیں گے، آپ ریڈی ہیں سر؟ جی سر. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بتائیں جو ام المومنین ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. درست. حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کا کیا رشتہ تھا؟ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے. درست. میجر شبیر شریف نے فوج میں کب شمولیت اختیار کی؟ 1964 میں. 3 جواب ان کے درست مانیں گے سر. 3 جواب ان سے ہوئے اور تینوں جواب ان کے درست کنسیڈر کیا جائے. 3 سوالات میں نے کیے اور 3 جوابات کے انہوں نے بالکل درست جواب دیے اور پہلے راؤنڈ کے 5 سوالات کا انہوں نے بالکل بہترین، بہت اچھا جواب دیا. بہت اچھے. ان کے کلیپنگ ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کرتے رہیں. یہ لیجیے ابوبکر، یہ آپ بیٹا اپنے پاس یہ دوسرے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر اس راؤنڈ سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں تو کیسا رہے گا، یا ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں، ہم چھوٹی سی ایک بریک لے لیں. دو سکولز ہمارے الحمدللہ جو ہے اس وقت مقابلے میں حصہ لے چکے، 2 سکول باقی ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، ایک بہت زبردست معلوماتی یہ سیشن جاری ہے جو کہ میرے آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. تھوڑی سی دیر میں ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت شکریہ جی. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر واپس آپ کی خدمت میں بابر جدون حاضر ہے اور ہم اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. 2 ٹیمیں مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں اور جوابات دے چکی ہیں. بہت اچھا کھیلا ہے انہوں نے، بڑی اچھی تیاری کر کے آیا، بہت معلوماتی سیشن رہا.